السلام علیکم دوستوں، آج یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کا میزبان حافظ عبداللہ اسلام حاضر ہے۔ آج تاریخ ہے 28 تاریخ 5واں مہینہ 2022 بروز ہفتہ۔ آج کے دن بھر کی 5 اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ اپنے اس چینل پہ آپ کو گاہے بگاہے یہ 5 خبریں، ٹاپ 5 خبریں پاکستان کی آپ کو دیتے رہیں اور اس کی مزید جو تفصیل ہیں اس میں بھی بیان کرتے جائیں۔ آج کی ہم پہلے 5 خبروں کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل کے بارے میں آئیں گے۔ سب سے پہلی خبر یہ تھی کہ آج چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پریس کانفرنس کی، جس سے پہلے انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز آج عدالت میں پیش ہوئے کچھ مقدمات کے زیر نظر۔ تیسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے حمزہ شہباز نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے 16 پارٹی رہنماؤں پر مقدمات کیے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 200 لاپتہ یا گمشدہ یا نامعلوم افراد پر جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ جن رہنماؤں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں سر فہرست عمران خان خود بھی موجود ہیں، اسد عمر، محمود قریشی، زرتاج گل، شیریں مزاری اور علی امین گنڈا پوری جیسے بڑے بڑے رہنماؤں کا نام اس مقدمے کی ایف آئی آر میں درج ذیل ہے۔ یہ 16 رہنما ہیں اور اس کے علاوہ 200 نامعلوم افراد پہ بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آج وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لانگ مارچ یا جلسہ جسے کہہ لیں وہ جو ہوا تھا پچھلے دنوں میں، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ خونی منظر کھیلا تھا، اس کے پیش نظر ہم ان پہ مقدمات اور ایف آئی آر درج کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کا ہم ازالہ ان کو سزا دلوا کر کریں گے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بروز 28 مئی پاکستان کو ایٹمی قوت بنے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں۔ آج سے 24 سال پہلے 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جو سابق وزیر اعظم پاکستان کے رہ سکے ہیں، ان کی صدارت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 5 حملے چاغی کے پہاڑ میں کیے تھے، جس کے بعد پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی پہلے ایٹمی قوت بن گیا تھا اور خطے میں اپنے امن کا توازن برقرار رکھا تھا۔ تو چلتے ہیں گاہے بگاہے ان تمام خبروں کی تفصیل کے متعلق اور جانتے ہیں کہ آج دن بھر سیاست کا اور مزید پاکستان کا کیا احوال رہا۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی عمران خان کی پریس کانفرنس کی، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا، اور اس کے جو بغل میں شاہ محمود قریشی اور پہلی دفعہ شیریں مزاری بھی موجود تھی۔ شیریں مزاری نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا جو ان کے خلاف پچھلے دنوں میں لانگ مارچ میں جو کیے گئے، یعنی ان کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ان کو زبردستی مارا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے روکنے پر میں خود روکی تھی، اور مجھے اگر گرفتار کرنا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ پولیس جو خاتون پولیس ہے ان کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، بجائے انہوں نے ظالمانہ طور پر ان کے گاڑی کے شیشے توڑے اور گرفتار کرنے کی بجائے ان پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اسی طرح عمران خان نے یہ وجہ بتلائی کہ وہ لانگ مارچ جس لانگ مارچ کا وہ اختتام صرف اور صرف الیکشن پہ چاہتے تھے، اس لانگ مارچ کو انہوں نے جلسے میں کیوں تبدیل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اس دن ٹھہر جاتا تو اس دن کچھ اداروں سے عوام کا انتشار پھیل جاتا اور ان کی آپس میں خون ریز لڑائی کا امکان تھا، لہٰذا مصالحت کے تحت میں نے اس لانگ مارچ کو اسی دن ختم کیا اور 6 دن کا الٹیمیٹم اس موجودہ حکومت کو اور اداروں کو دیا ہے تاکہ وہ الیکشن کا اعلان کر سکے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپنی جان دوں گا لیکن اس امپورٹنٹ حکومت کو قبول نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پیر کے دن یعنی پرسوں بروز 30 مئی کو ہم سپریم کورٹ میں 4 اہم مقدمات لے کر جا رہے ہیں، جس میں سر فہرست وہ ترمیمی بل جو پچھلے ہی دن سینٹ سے اور اسی طرح قومی اسمبلی اور ایوان اسمبلی سے منظور ہوا، اس کے علاوہ وہ بل جس سے بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھینا گیا، اور اسی طرح اس طرح کے بل جو انتخابی اصلاحات پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سارے بل جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں
اس حکومت نے منظور کروائے ہیں ان سارے بلوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پٹیشن دائر کریں گے۔ اسی طرح ہم دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ جو دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے مزید 16 رہنماؤں کے خلاف FIR اور مقدمے درج کیے گئے ہیں، جن میں فواد چودھری، اسد عمر، محمود قریشی یعنی فرسٹ لیڈرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، جو سینئر مرکزی رہنما ہیں ان ساروں پہ بھی کیے گئے۔ اسی طرح 2 خواتین شیریں مزاری اور زرتاج گل پہ بھی مقدمہ درج کرتے ہوئے علی امین گنڈا پوری کا نام بھی اس مقدمے میں درج ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اس کے علاوہ 200 نامعلوم افراد کا مقدمہ بھی اس FIR میں درج کیا گیا ہے، اور ان پر یہ مقدمہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس میں ظلم کیا تھا، اس میں زیادتی کی تھی، اس میں سیاسی اور جو گورنمنٹ کی املاک تھا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ اس کے برعکس موجودہ وزیر اعلیٰ KPK محمود خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو خون ریز لانگ مارچ کے نتیجے میں جو نتائج بھگتنے پڑیں گے ان میں سے یہ نتیجہ بھی اس موجودہ حکومت کے لیے ہوگا کہ ان کے موجودہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم بدستور رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کے خلاف بھی FIR درج کی جائے گی، اور جو ظلم کیا ہے اس کا ان کو مقدمہ درج کرنے کے بعد ان کا انصاف دلوایا جائے گا تاکہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق دلوایا جا سکے۔ اسی طرح اگر ہم چوتھی چیز پر آئیں تو وہ یہ تھی کہ آج موجودہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے کسی ہائی کورٹ میں جانا تھا اور نیب کے وہاں پہ پیشیاں جو ان کی عدالت میں چلتی رہتی ہیں تقریباً 40 ارب کے پیش نظر، جو وہاں پہ ان کی آج پیشی تھی، جہاں پہ انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے پیٹرول کی قیمتیں اپنے دل پر پتھر رکھ کے بوجھ رکھ کے بڑھائی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں آٹے کی قیمت بھی بڑھائی تھی، جو کہ 80 سے 90 روپے کلو بڑھائی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آٹے کی قیمتیں عوامی پریشر میں یا جو بھی آپ مصالحت سمجھے اس کو کرتے ہوئے آٹے کی قیمتیں واپس لی ہیں، اور 490 کا جو 10 کلو آٹا بقول ان کے جو یوٹیلیٹی سٹور میں ملے گا وہ اب 400 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ پہلے 490 کا کیا گیا تھا، اسی طرح 20 کلو کا آٹا جو اس وقت یوٹیلیٹی سٹور پہ موجودہ حکومت کے پرائس کے مطابق 800 روپے دیا جائے گا۔ جبکہ کراچی سے یہ خبریں آئی ہیں کہ 20 کلو کا آٹا اس وقت وہاں پہ 1700 روپے کا مل رہا ہے، یعنی ایک دفعہ وزیر اعظم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 20 کلو کا تھیلا یا آٹے کا تھیلا 800 روپے کا دیں گے، بدستور اس کے خلاف کراچی میں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ قیمت یعنی دگنی سے بھی زیادہ قیمت پر آٹا عوام کو میسر آ رہا ہے۔ اسی طرح آج یوم تکبیر تھی اور ایٹمی قوت بنے اس ملک کے خداداد پاکستان کو 24 سال بیت چکے ہیں۔ آج سے 24 سال پہلے چاکی کے پہاڑوں پر 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے سارے ان ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا تھا جو بھارت نے 1998 سے کچھ سال قبل کیے تھے۔ آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کسی کو الیکشن کی تاریخ چاہیے تو وہ یہ لکھ لیں کہ الیکشن کی تاریخ 2023 اگست میں ہی الیکشن آئندہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ ان کا کب تک درست ثابت رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ملک ریاض اور آصف علی زرداری جو PP کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی آواز سنی جا سکتی ہے، جس میں ملک ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ سے مصالحت یا آپ سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فی الحال اس پہ کوئی بھی کمنٹ کرنے سے ہم گریز کریں گے۔ جبکہ PTI کے 2 مرکزی رہنما میری مراد شہباز گل اور عمران اسماعیل کی طرف سے جوابات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز اور جعلی آڈیوز کا گڑھ کہاں پر موجود ہے، یہ انہی کی ملی بھگت ہے۔ تو یہ تھی آج کی پاکستان کی 5 ٹاپ 5 خبریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ اسی طرح آپ کو موجودہ حالات کے پیش نظر 5 اہم خبروں پر تفصیلی گفتگو کرتا رہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔